ہتھیاروں کی فہرست میں تلوار وہ اسلحہ ہے جو ایک سپاہی کے لیے جنگ کے میدان سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ایک جنگجو کو غازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام کے سپاہیوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کرنے کے لیے صرف ایک تلوار اور ایک گھوڑے کو کافی جانا، اور اللہ پر یقین اور توکل اور ایمان سے انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام جیسا بہادر سپاہی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی ہو۔ اس تلوار کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کی پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست بلند خار تھے جو 2 دھاروں میں بٹی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء اور مورخین نے اس تلوار کو بہترین ہتھیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ذوالفقار کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے جو ایک کاٹ دھار تلوار تھی، جبکہ محققین کا ایک گروہ ذوالفقار کو ایک آسمانی تلوار مانتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو دی، جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی گئی۔ یہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملی تھی، اس کے متعلق مختلف نظریات اور آراء ملتی ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق یہ تلوار قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار آس بن منوع کے پاس تھی جو کفار مکہ سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، یہاں تک کہ غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانثاری کی اور بہت سی قربانیاں دیں، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ اس روایت کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو آسمان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے ذوالفقار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے اور چاندی کے غلاف میں تھی، اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہی۔ بڑی بڑی جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ مرہب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی تھی۔ طبری نے لکھا ہے کہ غزوہ احد سے جب علی علیہ السلام واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار خون سے لت پت تھے اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ پھر یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار کہاں گئی، اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی، اور پھر قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد
ترکوں نے یہ پاک تلوار ذوالفقار لے کر اسے توپ کاپی میوزیم کی شان بنائی، جو آج بھی وہاں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار اولاد علی علیہ السلام کو منتقل ہوتی رہی اور اب یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہوگی۔